اب ہم پولس کے حوالے سے کچھ یہاں آج کی جو بائبل ہے اپنا تھوڑی سی بات پیش کرتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور پولس کی تعلیمات کیا ہیں۔ پولس نے کس انداز سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بگاڑ دیا، اس حوالے سے ہم جو ہے وہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ پولس نے نظریہ پیش کیا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب دی گئی اور ان کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ اب اس نظریے کو ذکر کرتے ہوئے پولس کیا کہتا ہے؟ بائبل میں اپنا ایک رسالہ ہے غلطیوں کے نام خط، باب نمبر 3 آیت نمبر 13، اس میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ اب حضرت مسیح کو بھی لعنتی کہہ دیا، شریعت کو بھی لعنتی کہہ دیا، اور کہا کہ لکڑی پہ لٹکایا گیا، یہ کہاں لکھا ہے؟ اب آگے دیکھو ذرا، اس نے جو بات کہی کہ شریعت لعنت ہے، عیسیٰ علیہ السلام لعنتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، یہ خاص طور پہ یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ اس نے کہا کہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، یہ کسی بھی کتاب کے اندر بات لکھی ہوئی موجود نہ تھی۔ یہ جھوٹ پولس نے بولا، اور جھوٹ نے پولس جب اس نے جھوٹ بولا تو اس کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کے حواری حرکت میں آئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں اس عبارت کو ہم ڈال دیں صحابہ کتب کے اندر کہ جس میں لکھا ہو کہ جو کوئی لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ یہ کسی کتاب میں بات موجود نہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ عیسائی حضرات نے جو بائبل شائع کی، ہمارے سامنے یہ نسخہ 2001 کا بائبل سوسائٹی اناکری لاہور کا موجود ہے، اس میں کتاب تورات اس کا جو رسالہ استثناء ہے اس کا باب نمبر 21 آیت نمبر 22 اور 23، اس میں دیکھو یہ عبارت ڈالی گئی، دیکھو ذرا پڑھو اس کو۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے، تا نہ ہو کہ تو ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔ دیکھو یہاں کہہ دیا گیا کیونکہ جس کو پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ یہ عبارت تورات کے اندر کتاب استثناء باب نمبر 21 آیت 22 اور 23 میں گھسیڑ دی گئی۔ حالانکہ دیکھو اس وقت اور بائبلیں بھی مختلف لائبریریوں کے اندر موجود ہیں، اور ان میں یہ عبارت کسی میں بریکٹ کے اندر ہے اور کسی میں بریکٹ کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ مثلا 2 بائبل، جن میں سے ایک ہے اسکوفیلڈ کے نام سے اور دوسری ہے کنگ جیم کے نام سے، یہ 2 بائبلیں چھپی۔ ان دونوں بائبلوں کے اندر یہ جملہ کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے بریکٹ کے اندر لکھا ہوا تھا۔ بریکٹ میں لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ چیز متن کا حصہ نہیں ہے، ویسے ہی اس کو داخل کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایک اور بائبل جس کا نام گڈ نیوز بائبل ہے، اس کے تورات کے حصے میں یہ جملہ کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے بالکل موجود نہیں، نہ متن کے اندر اور نہ ہی بریکٹ کے اندر۔ معلوم ہوا کہ صرف پولس اینڈ کمپنی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ لعنتی ثابت کرنے کے لیے اور اپنا پولس کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا تاریخ پر کہ یہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، صرف یہ بات انہوں نے داخل کر دی۔ پھر دیکھو عیسائی حضرات تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن تورات کے حقیقی وارث بننے کا کون مدعی ہے؟ یہودی حضرات۔ یہودی کہتے ہیں یہ تو ہماری میراث ہے نا۔ یہودیت اور عیسائیت ان کے اندر آپس میں اختلاف ہے نا جی۔ اب یہودی حضرات کہتے ہیں کہ اصل تورات ہماری ہے جو ہمارے پاس ہے، اور عیسائیوں نے اس میں تبدیلی کر دی ہے،
اور جب کہ عیسائی کہتے ہیں جو عیسائی ان کے پاس یہودیوں کے پاس ہے اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی ہے. جو یہودی حضرات نے بائبل شائع کی اس بائبل کے اندر بھی یہ عبارت موجود نہیں ہے. چنانچہ ان کی پیش کردہ بائبل کے جو تورات ہے ان کی پیش کردہ جو تورات انہوں نے شائع کی ہے اس کے رسالہ استثناء باب نمبر 21 آیت نمبر 22 اور 23 میں کیا ہے کہ اس میں یہ جملہ کیونکہ جس کو پھانسی ملتی ہے وہ ملعون ہے یہ جملہ موجود نہیں ہے. بلکہ اس میں کیا لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑا گناہ کرے اور اسے مار دیا جائے اور اسے درخت پر ٹانگ دے تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے مگر اسے اسی دن دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ لاش لٹکائے رکھنا خدا کی نافرمانی ہے. تو اس زمین کو ناپاک نہ کرنا جسے خداوند تیرا خدا تیرے قبضہ میں دے رہا ہے. دیکھو اس میں یہ بات ہی نہیں کہ جو کوئی جس کو پھانسی ملتی ہے وہ ملعون ہے. یہ یہودیوں کی شائع کردہ بائبل ہے، یہودیوں کی شائع کردہ تورات ہے، اس میں یہ بات موجود ہے نہیں. عیسائی حضرات نے یہ بات تورات میں داخل کر دی. اب یہاں خاص طور پہ ایک قابل ذکر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو اپنا تورات کے اگر الفاظ پہ اگر غور کرو تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ یہودی تورات کے مطابق انسان لعنتی نہیں ہوتا بلکہ زمین ناپاک ہوتی ہے. اگر کسی کو پھانسی دی جائے تو پھانسی جس کو دی گئی ہے وہ شخص لعنتی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتی ہے زمین ناپاک ہوتی ہے. اور وہ بھی کب؟ جب کہ سولی دیے ہوئے شخص کو جو ہے وہ رات بھر درخت پر لٹکائے رکھیں، لکڑی پر لٹکائے رکھیں، تب زمین ناپاک ہوگی، وگرنہ ناپاک ہی نہ ہوگی. جب کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہی غلط ہے. ہم کہتے ہیں سولی دینے والا. اگر تمہارے بقول ٹھیک ہو تو پھر بھی تمہاری بائبل کہتی ہے جب ان کو سولی دے دی گئی دن کے حصے میں تو کچھ گھنٹے بعد ان کی لاش کو اتار لیا گیا اور اتارنے کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا. وہ رات بھر رہے ہی نہیں لکڑی پر. اس طرح نہ تو ان کی ذات لعنتی ہوئی اور نہ وہ زمین ناپاک ہوئی، نہ ان کی ذات لعنتی ہوئی نہ زمین ناپاک ہوئی. جبکہ دیکھو بائبل کہتی ہے تو تمہاری تورات کہتی ہے جس میں تم نے تحریف کر دی ہے جو لکڑی پر لٹکایا گیا لعنتی، جبکہ یہ بات اصل تورات میں موجود نہیں. تورات جو یہودیوں والی اس میں کہا گیا کہ زمین ناپاک ہوتی ہے وہ بھی تب جبکہ رات کے وقت لاش کو رکھ چھوڑے درخت کے اوپر، پھر زمین ناپاک ہوتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو رات بھر نہیں چھوڑا گیا، نہ زمین ناپاک ہوئی نہ آپ کی ذات لعنتی ہوئی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہیں آپ دیکھو پولوس کی کس قدر حضرت مسیح علیہ السلام سے بغاوت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو لعنتی کہہ رہا ہے اور تاریخ پر جھوٹ بولا. اور پولوس اینڈ کمپنی نے اس کو ثابت کرنے کے لیے تورات کے اندر تحریف کر دی اور یہ عبارت ڈال دی کہ جس کو جو ہے لکڑی پہ لٹکایا گیا جس کو پھانسی ملتی ہے وہ لعنتی ہے، حالانکہ اصل کتب کے اندر یہ بات موجود نہ تھی. پھر یہاں دیکھو تھوڑی سی بات اور بھی ہمارے لیے قابل توجہ ہے. اس نے پولس نے اوپر بات شریعت کو لعنتی کہا ہے نا جی. ہم نے اوپر حوالہ پیش کیا کہ پولس نے شریعت کو لعنتی کہا کہ ہمیں شریعت کی لعنت سے ہماری جان چھڑائی. دیکھو نا گلتیوں کے نام خط باب نمبر 3 آیت 13 کہتا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا اس نے ہمیں منہ لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑا دیا. شریعت کی لعنت سے. اب شریعت کو لعنت کہا حالانکہ شریعت خود اس کے متعلق بات جو اس نے کی ہے ذرا اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی شریعت کے متعلق ہم آگے حوالے پیش کرتے ہیں کہ شریعت لعنت نہیں، شریعت پر عمل کرنا یہ بابرکت عمل ہے. لیکن پولس نے مزید اس کے متعلق بات کہی ہے، ذرا اس کے حوالے کو مزید پڑھ لیں. میں نے حوالے کچھ نقل کیے ہیں. پولس لکھتا ہے کہ پس جو ایمان والے وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں. چنانچہ لکھا ہے جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہے وہ لعنتی ہے. اور یہ بات ظاہر ہے شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا کیونکہ لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں. گلتیوں کے نام خط باب نمبر 3 آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک.
دیکھو یہاں پر بھی اس نے کہا کہ شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، اور شریعت کو لعنت بھی کہا، لیکن خود بائبل جس کو آج عیسائی شائع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان تمام کتب کے وارث ہیں اور یہ تمام کتابیں الہامی ہیں، اس میں خاص طور پر شریعت کو بابرکت کہا گیا۔ ایک اور بھی عبارت اگر پیش کرو تو فیض خالنا ہوگی اس کی، پولس کی گلتیوں کے نام خط باب 2 آیت 21، اس میں کہا گیا راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا، یعنی گویا شریعت کے واسطے سے راست بازی نہیں مل سکتی، انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو بائبل کیا کہتی ہے اس کے، اب زبور زبور باب نمبر 119 آیت نمبر 1، اس میں کیا لکھا ہے کہ بابرکت ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، خداوندی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ زبور کے اندر کیا کہا گیا؟ وہ لوگ بابرکت ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح کتاب احبار باب نمبر 19 آیت نمبر 19 دونوں یعنی 19 ہے، اس میں فرمایا گیا میں خداوند ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خداوند ہوں، تم میری شریعتوں کو ماننا، تم میری شریعتوں کو ماننا۔ اسی طرح تیسرا حوالہ کتاب استثناء یعنی تورات کا رسالہ استثناء باب نمبر 27 آیت نمبر 26، اس میں لکھا ہے لعنت اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ بات سمجھ میں آئی کیا؟ پھر سنیں، لعنت اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے اور سب لوگ کہیں آمین۔ دیکھو یہاں ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، کوئی جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ کون ہے؟ لعنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ لعنتی، اور اس پر آمین بھی کہلائی گئی ہے نا جی۔ پھر آگے دیکھو ایک اور عبارت، ایک مقام پر اللہ یوں فرماتے ہیں جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے داہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی، شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا، کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا، تیرا اپنا ڈوکر اور تیری کٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے، تیری اولاد، تیری زمین کی پیداوار، تیرے گائے بیل بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے، تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا، باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا، اور خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکار تجھ پر نازل کرے گا، جب تک کہ تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے، یہ تیری ان بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ دیکھو یہاں خاص طور پہ کہا گیا جو شریعت کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے، تو وہ خود بھی لعنتی، اس کی اولاد بھی لعنتی، اس کے جانور بھی لعنتی، اس کی ہر چیز لعنتی۔ ایسے ہی ہے نا جی۔ اب دیکھو اگر ہم ان حوالوں کو دیکھیں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنا عہد نامہ قدیم میں ایسے حوالے ہمیں ملے تورات کے اندر اور سابقہ کتب کے اندر جن سے معلوم ہوا کہ شریعت پر عمل کرنا یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اور جو آدمی اس پر عمل نہیں کرتا وہ کون ہے؟ لعنتی ہے۔ پولوس نے شریعت کو لعنت کہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعنت کہا، جبکہ اور شریعت سے اس نے جان چھڑانے کی کوشش کی، جبکہ سابقہ کتابیں عیسائی آج اٹھائے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں الہامی اور ہم ان کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر تم ان کو مانتے ہو تو اس میں کہا گیا جو شریعت پر عمل نہ کرے اور شریعت سے چھٹکارا چاہے تو وہ آدمی کیا ہے؟ لعنتی۔ سب کہو آمین، سب کہو آمین۔ تب بتاؤ پولس لعنتی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب والی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو لعنتی بنانے کے لیے یہ چلا تھا لیکن خود لعنتی ٹھہر گیا، لیکن خود کیا بنا؟ لعنتی۔ دیکھو یہ اس کا تعارف ہے تورات کی روشنی میں، یہ اس کا تعارف ہے بائبل کی روشنی میں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔